السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، گزشتہ سیرت کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے، ان کو بلایا اور آپ کی ذمہ داری، آپ کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کے ہاتھ میں رکھ دی۔ لیکن اللہ کے بندو، سوچنے کی بات ہے، عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ باقی 9 بیٹوں میں سے عبد المطلب نے ابو طالب ہی کو کیوں چنا؟ حضرت عباس بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے ابو طالب ہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیوں دی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کوئی جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العالمین علم میں برکت عطا کرے، کہ ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ان کے علاوہ، ابو طالب کے علاوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے چچا تھے وہ عبد المطلب کی دوسری بیوی سے تھے۔ اسی وجہ سے عبد المطلب نے اس رشتے کا خیال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان کے خاص چچا ابو طالب کے حوالے کی۔ ابو طالب نے، جیسے کہ ان کے والد نے وصیت کی تھی کہ میرے اس پوتے کا اچھے سے خیال رکھنا، اس کو کوئی کمی کی ضرورت نہ ہو، تو ابو طالب نے بھی اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھا۔ سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابو طالب جب بھی اپنے گھر سے باہر جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے۔ ابو طالب جب سوتے تو اپنے بازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کر سوتے، اور اتنا خیال رکھتے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں آتے، جب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک جملے میں اگر کہا جائے تو ابو طالب نے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ کے اندر قحط پڑا ہوا تھا۔ مکے کے اندر ہر طرف سوکھا پن تھا، لوگ تو کیا، جانور بھی پریشان تھے، دن بدن دبلے ہوتے جا رہے تھے اور کئی جانور مر رہے تھے۔ قریش کے لوگ جو عبد المطلب کے بعد ابو طالب کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، یہ سب کے سب جمع ہوئے، ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو طالب، مکہ والوں کی جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سوکھا پن ہے، قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بال بچے پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، آپ کچھ کیجئے، چلیے اللہ رب العالمین سے بارش طلب کریں۔ ابو طالب نے اپنے سامنے بڑے سے مجمعے کو دیکھا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ خوبصورت بچہ جس کی عمر تقریباً 8 یا 9 سال رہی ہوگی،
جب وہ باہر نکلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بادلوں سے کوئی سورج نکل آیا ہو۔ بہرحال ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور اس بچے کی پیٹھ کو کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر ان کو بٹھا دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ان کے وسیلے سے دعا کرنے لگے۔ ایک بھی بادل نہیں تھا شروع میں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اتنے بادل امڑ آئے اور اتنی شدت سے برسے، کعبۃ اللہ کا سارا میدان بھر گیا، وادیاں بہہ پڑیں، لوگ اپنے گھروں میں بارش کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابو طالب نے چند اشعار لکھے، اس میں سے انہوں نے کہا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ ایسا خوبصورت اور روشن چہرہ ہے کہ اس چہرے کے ذریعے بارشیں طلب کی جاتی ہے۔ ثمار الیتامى وعصمۃ للارامل، یہ چہرہ جو ہے یتیموں کا سہارا ہے، اور یہ چہرہ جو ہے بیوہ عورتوں کا مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے اشعار کہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی، ابو طالب نے ملک شام کی طرف ایک تجارتی سفر کیا۔ اس میں ابو طالب نے، جیسے کہ ان کی عادت تھی، جب بھی کہیں جانا ہوتا نبی کو ساتھ لے کر نکلتے، تو 12 سال والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سفر میں ساتھ لیا اور ملک شام کی طرف قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ملک شام کا ایک شہر جس کا نام بصرہ ہے، وہاں پر جب پہنچے، وہاں پر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک راہب آیا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب جیسے ہندو دھرم میں ہندو لوگوں کے پاس رشی منی ہوتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو یہ راہب کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس دن باہر نکلا، ڈھونڈتا ہوا قافلے والوں کے پاس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور فوراً آپ کا ہاتھ پکڑا اور قافلے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ آگے چل کر اللہ کا رسول بننے والا ہے۔ قافلے والے پریشان ہو گئے، یہ بندہ اس سے پہلے ہم یہاں سے گزرا کرتے تھے، یہ تو کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا، آج نکلا ہے اور یہ کیسی عجیب بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا رسول بنے گا یا یہ اللہ کا رسول ہے؟ تو راہب نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب تم اس شہر میں آ رہے تھے، وادی سے اس شہر میں داخل ہو رہے تھے، تو یہاں پر کوئی بھی پتھر، کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جو اس کے لیے سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ پتھر اور درخت صرف نبی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا جب تم آ رہے تھے تو بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے کندھے کے پیچھے مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے کبوتر کے انڈے کے برابر ایک نشان ہوگا، سفید نشان ہوگا، جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام علامتیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں، یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کے بعد ابو طالب کو بلایا، کہا اگر اس بچے کا بھلا چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، میرا مشورہ مانو، اس کو واپس مکہ بھیج دو۔ کیوں؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر اس بچے کو لے کر اگر آپ آگے بڑھیں گے، یہودی جو ہے آپ کے بچے کو پہچان کر ہو سکتا ہے قتل کر دیں، وہ تو پہلے ہی سے انبیاء کے دشمن ہیں۔ تو ابو طالب نے خطرہ محسوس کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند جوانوں کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا، اور آپ خود تجارتی سفر میں آگے بڑھ گئے۔
اللہ کے بندو، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے کی سیرت آگے کے دروس میں جانیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طریقے سے جاننے اور اس پر جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔